90 کا دور استنبول کی گلیوں میں سناتا ہے۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک سکریو ڈرائیور ہے جو گلیوں میں چلتا آ رہا ہے۔ اس کے دل میں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی رحم۔ اس کلر کا نام ہے یاووز، جسے دنیا سکریو ڈرائیور کلر کہتی ہے۔ ترکی یاووز ادانا میں 1967 میں پیدا ہوا۔ دیکھنے میں یاووز کی زندگی بالکل سادہ تھی۔ ایک عام بچے کی طرح وہ زندگی گزار رہا تھا۔ وہ اسمارٹ، فرینڈلی اور ہمیشہ اپنی کلاس میں ٹاپ پر رہتا تھا۔ یاووز کو فٹ بال پسند تھی اور وہ فٹ بال کھیلتا تھا۔ لیکن یاووز کی زندگی اتنی سادہ نہیں تھی، بلکہ اس کی زندگی بہت ہی مشکل تھی۔ یاووز کے والد نے اس کی ماں کو ایک دوسری عورت کے لیے چھوڑ دیا۔ ستیلی ماں نے ایک سوتیلے بیٹے کی طرح یاووز کی پرورش کی۔ اس طرح سے وہ وقت گزرتا رہا اور یاووز بڑا ہو گیا۔ لیکن یاووز کی قسمت نے اس کا ساتھ کبھی نہیں دیا۔ یاووز نے بزنس شروع کیا، وہ کامیاب نہ ہو سکا اور بزنس میں سے ناکامی ہوئی۔ یاووز کی شادی ہوئی لیکن وہ بھی زیادہ نہ چل سکی۔ یاووز کو جلدی اپنی بیوی سے علیحدہ ہونا پڑا۔ ان سب پریشانیوں سے اس کی زندگی پریشان کن بن گئی تھی۔ یاووز نے ایک مذہبی کلٹ کو بھی جوائن کر لیا جو عجیب و غریب خیالات کا حامل تھا۔ یاووز کو ایک پڑھا لکھا اور قابل انسان تھا، لیکن زندگی کی سختیوں اور آزمائشوں نے اسے ایک ناکام انسان بنا دیا۔ 1994 وہ سال جب یاووز نے ایک نوجوان لڑکے کو قتل کر دیا۔ وجہ صرف یہ لڑکے نے غلطی سے یاووز کو گڈ مارننگ بول دیا۔ اسی وقت یاووز نے 2 اور لوگوں کو چاقو سے قتل کر دیا۔ جب یاووز نے بھاگنے کی کوشش کی تو اس نے ایک کار کو روکا اور اس کار ڈرائیور سے گاڑی چھینی اور ڈرائیور کو بھی قتل کر دیا اور کار لے کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے یاووز کو اریسٹ کرنے کے لیے چھاپے مارے اور جلد ہی یاووز کو اریسٹ کر لیا۔ یاووز کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت میں اس نے ایسے دکھایا جیسے وہ دماغی طور پر بیمار ہو۔ اس کی ان باتوں پر سب کو یقین آ گیا۔ اسے ہاسپٹل بھیج دیا گیا۔ وہاں بھی یاووز نے ڈاکٹرز اور نرسز پر حملہ کیا۔ ہاسپٹل کو آگ بھی لگا دی۔ ہاسپٹل نظامیہ نے کچھ ہی عرصے بعد یاووز کو ایک ذہنی مریض قرار دے کر چھوڑ دیا۔ یاووز بغیر کسی وجہ کے لوگوں کو قتل کر رہا تھا۔ اس کے پاس نہ کوئی وجہ تھی نہ کوئی موٹیو۔ وہ یہ کیوں کر رہا تھا؟ جب یاووز جیل سے باہر آیا تو وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گیا۔ استنبول، انقرہ، ادنا میں اس نے ہر شہر میں لوگوں کو قتل کیا۔ یاووز ہر شہر میں رینڈم پیپل کو قتل کر رہا تھا۔ پولیس کو بھی کچھ آئیڈیا نہیں تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہر جگہ ایک لاش، لیکن ثبوت کوئی نہیں، نہ کوئی نشان۔ انویسٹیگیشن میں بھی قتل کی کوئی وجہ سامنے نہیں آتی۔ یاووز نے صرف رینڈم لوگوں کو مارا، بلکہ اس کی ان کلنگ سے اس کا اپنا خاندان بھی متاثر ہوا۔ یاووز نے اپنے ایک رشتہ دار کے گھر کو آگ لگا دی۔ یاووز نے اپنے ہی بھائی کی دکان کو بھی آگ لگائی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اس کو پیسے نہیں دے رہا تھا۔ یاووز نے اپنے باپ کو بھی مارنے کی کوشش کی، لیکن یاووز کے باپ کے پاس ایک گن تھی جسے اس نے اپنی حفاظت کی اور محفوظ رہا۔ اس کے بعد یاووز بھاگ کر اپنی دادی کے گھر چلا گیا، لیکن 3 دن بعد اس نے اپنی دادی کو بھی مار دیا۔ یاووز کے ہاتھ جو بھی آیا وہ بچ نہ سکا، چاہے وہ اپنا ہو یا غیر۔ وہ بغیر کسی وجہ کے لوگوں کو بس قتل کرتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد یاووز اپنی اصلی روپ میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں جو بھی آتا وہ اس سے قتل کر دیتا۔ اب یاووز نے کالو شہر کا رخ کیا۔ اس شہر میں اس نے ایک سکریو ڈرائیور کو اپنا ہتھیار بنایا۔ ایک رات وہ اپنے سکریو ڈرائیور کے ساتھ سڑک پر چل رہا تھا۔ اس نے اپنے سکریو ڈرائیور سے ایک سڑک پر چلتے ہوئے انسان کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ ایک فیکٹری کے پاس گیا جہاں اس نے ایک ملازم اور واچ مین کو قتل کیا۔ یاووز اس طرح سے اپنے سامنے آنے والے ہر شخص کو قتل کرتا جا رہا تھا۔ ان سب کو قتل کرنے کے بعد وہ ان سب کی لاشوں کو گہرے ہول میں پھینک دیتا۔ اس نے اپنی دہشت ہر شہر میں پھیلا دی۔ اس سب کے بعد یاووز ایک مسجد کے پاس گیا۔ وہاں یاووز نے مسجد کے امام کو دیکھا۔
امام کو دیکھتے ہی اس نے اپنے سکریو ڈرائیور سے امام کو مارا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ امام شدید زخمی تھا لیکن وہ زندہ بچ گیا۔ 24 دسمبر 2002 یاوز کو اریسٹ کر لیا گیا۔ اس کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے سفر ریکارڈ کی بنا پر کہا کہ یہ ایک دماغی مریض ہے، اسے مینٹل ہاسپٹل بھیجا جائے، لیکن عین اسی ٹائم لیگل میڈیسن انسٹی ٹیوٹ کی رپورٹ آئی جس نے ہر ایک کو شوک کر دیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ یاوز ذہنی طور پر ایک صحت مند انسان ہے، اس سے دماغ کا کوئی مسئلہ نہیں، اس نے جو بھی جرم کیے اپنے پورے ہوش و حواس میں کیے، یہ سب جرم کرتے وقت اسے احساس تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ سب سن کر یاوز نے پھر ایکٹنگ کی اور کہا مجھے لگتا ہے کہ جیسے وقت رکا ہوا ہے، مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا۔ لیکن اس بار پروف سولڈ تھے، یاوز کی باتوں پر کسی نے توجہ نہ دی۔ عدالت نے یاوز کو اس کے جرموں کی سزا سنا دی، اسے 40 سال قید کی سزا سنائی گئی۔